بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا جب ذکر فرمایا تو نماز، زکوٰۃ، حج اور دیگر جو احکام ہیں ان احکام سے ہٹ کر نئے انداز سے اللہ پاک نے یہ ہمیں حکم دیا۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے، اور نماز پڑھنا ہے، اور زکوٰۃ دینا ہے، اور روزہ رکھنا ہے، اور صاحب استطاعت پر حج کا فرض ہونا ہے۔ تو اسلام کے ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن، اور ارکان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے آپ ایک گھر بناتے ہیں، ایک عمارت بناتے ہیں، اس عمارت کے نیچے اس کی بنیادیں، اس کے ستون ہوا کرتے ہیں، اور وہ عمارت ان ستونوں پر، ان بنیادوں پر قائم رہتی ہے، اور بنیاد کسی جانب کی اگر کچی رہ گئی، ایک ستون اگر کچا رہ گیا تو وہ عمارت گرنے کا خدشہ اور خطرہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے اسلام کی بنیاد ان 5 باتوں پر رکھی گئی ہے، اور ان 5 باتوں کو بہت امتیازی شان حاصل ہے۔ اور پھر عجیب بات کہ یہ 5 باتیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، یہ تو اول دن سے ہی آ گیا۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے تو اسی کی تلقین کی گئی۔ باقی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ باقی احکام بعد میں آئے ہیں، بعد میں آتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ روزہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں روزہ نہیں آیا۔ مدینہ منورہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال جا کے روزے کی فرضیت ہوئی، اور زکوٰۃ بھی مدینہ میں فرض ہوئی، اور حج تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال سے 3 سال قبل حج کی فرضیت آئی۔ تو یہ جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو تیار کرنے کے لیے مکہ میں محنت کی گئی۔ ان بنیادوں پر آمادہ اور تیار کرنے کے لیے، نماز پر تیار کرنے کے لیے، روزے پر تیار کرنے کے لیے، زکوٰۃ پر تیار کرنے کے لیے، حج پر تیار کرنے کے لیے
پہلے ذہن سازی کی گئی ہے، اللہ کا تعارف ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، آخرت کا شوق دلایا گیا، جہنم کے عذاب سنائے گئے، جنت کی نعمتیں سنائی گئی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آگے آنے والے جو احکام ہیں ان احکام پر عمل کرنا آسان ہو۔ تو جب امت کا مزاج بن گیا، حکم ماننے کا مزاج بن گیا، اللہ پاک کی طرف سے جو بھی حکم آئے دل و جان سے قبول کرنے کا مزاج اندر پیدا ہو گیا، باطن کی اصلاح ہو گئی، دل کی اصلاح ہو گئی، اور دل میں اللہ کی محبت غالب آ گئی، دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی، دل میں آخرت کا شوق بیٹھ گیا، جنت کا شوق بیٹھا، جہنم کا خوف دل میں آیا، تو اب حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزے کا حکم آیا۔ پہلے تو اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو خطاب کرتا ہے اور ایک باپ اپنے بیٹے سے اپنا تعلق بتاتا ہے کہ میرا اور آپ کے درمیان میں جو باپ بیٹے کا تعلق ہے، اس تعلق سے میں آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں، میری بات سن لو۔ بالکل اسی طرح سے اللہ پاک نے ایسے ہی خطاب فرمایا، اور قرآن مجید میں 89 جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے، اور جہاں کسی خاص حکم کی تاکید کرنی ہوتی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، اللہ یہ خطاب ذکر کرتا ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا رب مانا ہے، اے وہ لوگوں جو مجھے اپنا خالق مانتے ہیں، اے وہ لوگوں جو مجھے اپنا اللہ مانتے ہیں، جو مجھے اپنا مالک مانتے ہیں، جو میرے اوپر ایمان، میرے اوپر بھروسہ، اعتماد رکھتے ہیں، میری آخرت، میری جنت، جہنم اور میرے فرشتوں اور میرے رسولوں اور میری کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، تمہیں خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال کس طرح سے فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ السلام نے اشارہ کر کے یہ ارشاد فرمایا ھذا یستقبلکم وتستقبلونہ، یہ آ رہا ہے اور تم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ تمہارے سامنے سے آ رہا ہے۔ ھذا یستقبلکم وتستقبلونہ، یہ آ رہا ہے اور تم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ تمہارے سامنے سے آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول کون آ رہا ہے؟ اوحی نزل، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے آپ پر؟ او عدو حضر، یا کوئی دشمن آ گیا ہے جس سے آپ ہمیں متنبہ فرما رہے ہیں؟ کون ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاء رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ عجیب طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال فرمایا۔ اس طرح سے صحابہ کو یہ تأثر دیا کہ جس طرح سے ایک آدمی اپنے چاہنے والے، اپنے مہمان کا، اپنے عزیز کا استقبال کرتا ہے اور اس کی آمد سے آدمی خوش ہوتا ہے، اس طرح سے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ایک عظیم مہینہ تمہارے پاس آ گیا۔ پھر کتب علیکم الصیام، یہ کہا کہ یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اچھا، جب روزہ فرض کیا گیا تو صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا نہیں ہوگا، خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، کانوں پر پابندی لگے گی، آنکھوں پر پابندی لگے گی، دل پر پابندی لگائی جائے گی، ہاتھوں پر، پیروں پر، جسم کے ہر عضو پر پابندی لگائی جائے گی۔ کتب علیکم الصیام، فرض ہو گیا روزہ، تو پتہ چلا ان سب چیزوں پر اب پابندی ہے۔ دل پر پابندی ہے کہ دل میں ناجائز تصورات اور خیالات کو آدمی جگہ نہ دے، دل میں کسی کا کینہ نہ پالے، دل میں کسی کی کھوٹ نہ پالے، دل میں کسی کی نفرت نہ پالے۔ دل کا بھی روزہ ہے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کی کوئی بات کان میں نہ پڑنے دے، نہ آنے دے، کسی ایسی محفل میں نہ جائے جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات ہو رہی ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جہاں اللہ پاک کی نافرمانی ہے وہاں نظر نہ دوڑائے، وہاں نہ دیکھے۔
جب آنکھ کی حفاظت کی بات آتی ہے تو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ غیر محرم سے نظر کو نیچا کرنا یہ بھی مراد ہے. اور یاد رکھیے گا اگر میں یہ بات کہوں تو بالکل غلط نہ ہوگی اور درست بات ہے کہ غیر محرم سے نظروں کو نیچا کرنے کا معنی یہ ہے کہ بازار میں اپنی نگاہوں کو نیچا کرو, اپنے گھروں میں جاؤ بھابھی سے نظر کو نیچا کرو, چچے کی بیٹی سے نظر کو نیچا کرو, خالہ کی بیٹی سے نظر کو نیچا کرو, پھوپھی کی بیٹی سے نظر کو نیچا کرو, چچی سے نظر کو نیچا کرو. یہ جو رشتہ داریاں ہیں باہر کی غیر محرم تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ غیر ہے میرے لیے, لیکن یہ رشتہ داریاں یہ بھی غیر محرم ہے, ان سے بھی نظروں کو نیچا کرو. روزہ ہے, ان سے بھی نگاہوں کو نیچا کرو. ہاتھ کا روزہ ہے, ہاتھ کسی غیر محرم عورت پر نہ لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ کبھی بھی کسی غیر محرم عورت پر نہیں پڑا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی شفقت کرنے والا تھا امت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر شفیق اور مہربان, آپ نے کوئی دلاسے کا ہاتھ نہیں رکھا, آپ نے کوئی محبت کا ہاتھ نہیں رکھا کہ جناب بڑے میاں ہیں اور خاندان کی جو ہے جوان بیٹیاں ہیں, چلو جی ان کی پیٹھ پر, چلو جی ان کے سر پر ہاتھ پھیر دو. بھائی اللہ کے نبی نے تو ایسا نہیں کیا. اگر یہ کوئی محبت ہوتی, اگر یہ کوئی دینی تقاضا ہوتا تو اللہ کے نبی کرتے. رسم و رواج کو چھوڑو, آپ کہو گے لوگ کیا کہیں گے, تو بھائی لوگ کہنے دو. لوگوں نے اللہ کے نبی کو جادوگر نہیں کہا, لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیوانہ اور پاگل اور مجنون نہیں کہا, لوگوں نے اللہ کے نبی کو کیا کچھ کہا. وہ تو گناہوں سے معصوم ہیں, ان کو اتنا کچھ لوگوں نے کہا ہے, تو مجھے اور آپ کو اگر کسی نے کہا تو آپ سمجھیے گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سنت زندہ ہو گئی ہے, مجھے لوگوں نے دین کی وجہ سے برا بھلا کہا ہے. تو اس لیے اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو نظروں کو ہر اس جگہ سے بچانا ہے جو اللہ کی یاد سے آدمی کو غافل کرے. دنیا کی چیزوں سے بھی, بلند و بالا عالیشان عمارتوں سے جن کو دیکھ کر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے, لہو لعب کھیل تماشوں سے جن چیزوں کو دیکھ کر انسان اللہ کی یاد سے دور چلا جائے, ان تمام چیزوں سے نظروں کو بچانا ہے. یہ روزہ ہے. تو جب کہا کہ یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا, سر سے لے کر پیروں تک تمہارے جسم پر پابندی لگا دی گئی. صرف کھانے سے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے, ہر عضو کا روزہ ہے. تو پھر سوال پیدا ہوا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ ہمارے اوپر کیوں ہے, اللہ تو نے حکم لاگو کیا ہے. تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم, تم اکیلے نہیں ہو, تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض ہوئے, اور اس سے زیادہ سخت فرض ہوئے. تمہیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے آسان حکم مل گیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی روزہ تھا, وہاں سے روزہ چلا آ رہا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے. اس زمانے میں صرف ایام 20, ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کے 3 روزے رکھنے ہوتے تھے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا, پورا سال روزہ فرض کیا گیا, پورا سال 360 دن مکمل روزہ ہے. دن کو روزہ, راتوں کو نہیں, دن کو روزہ. سخت مزاج قوم تھی, اکڑ قوم تھی, شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی. اللہ پاک نے روزہ مقرر کر دیا. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں روزہ, ایک دن روزہ ایک دن چھوڑنا ہے, ایک دن روزہ ایک دن, پورے سال یہی ترتیب, پورے سال یہ ترتیب تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر روزہ آیا, 2 دن روزہ ایک دن چھوڑنا ہے, 2 دن روزہ ایک دن چھوڑنا ہے. تو یہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے تو حکم آسان ہو گیا. بھئی سال کے 360 دنوں میں سے صرف 29 یا 30 دن, اور اجر کتنا ملے گا, ان کو تو اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھیں گے اتنا. اس امت کا اجر کتنا ملے گا, اگر یہ 29 یا 30 دن روزہ رکھ لے گی تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, ایک روزہ رکھیں گے 10 روزوں کا ثواب ملتا ہے.
اور پھر رمضان کے گزرنے کے بعد مزید شوال کے روزے اگر 6 رکھ دیے تو سمجھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تو پورا سال روزہ رکھا، اتنا ثواب دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو پورا سال فرض روزہ، اور وہ روزانہ رکھتے تھے، اور ہم 360 دنوں میں سے صرف ہم روزہ رکھیں جناب 30 یا 29 دن، اور مزید 6 روزے اور ملا دیں شوال کے، تو پورا سال روزہ رکھنے کا اجر، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا احسان ہے اس امت کے ساتھ۔ تو اس لیے فرمایا غم نہ کرو، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض ہوئے۔ اور ابتدا میں تو روزہ اور سخت تھا، رات کو افطار کے بعد اگر کسی کی آنکھ لگ گئی تو اب نہیں کھا سکتا تھا، روزہ اس کا شروع ہو جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں کیوں حکم تھا؟ پھر اللہ پاک نے اس حکم میں اور تخفیف کر دی اور آسان کر دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر افطار کے بعد عشاء پڑھنے کے بعد سو بھی گئے، صبح صادق سے پہلے پہلے جب بھی جاگو کھا سکتے ہو، اور آسانی ہو گئی۔ اور اجر بڑھا دیا گیا کہ ایک ایک روزے پر 10 روزوں کا ثواب۔ کیا اجر؟ الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور میں خود ہی اس کی جزا اور اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ روزہ وہ مقدس عبادت ہے کہ جس میں دکھلاوے اور ریاکاری کا بالکل شائبہ نہیں ہے۔ نماز آدمی پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران خیال آ سکتا ہے کہ بھئی وہ فلاں دیکھ رہا ہے، اچھی کر کے نماز پڑھو، ریاکاری ہو گئی، نماز برباد ہو گئی۔ صدقہ کر رہا ہے، صدقے میں خیال آ گیا بھئی فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، ذرا اچھی طرح سے اور نکال کے 500 کا نوٹ دے دو، پتہ چلے ماشاءاللہ بڑا سخی آدمی ہے، ریاکاری آ گئی، عبادت برباد ہو گئی۔ زکوٰۃ، ریاکاری آ گئی، برباد ہو گئی۔ حج ہے، بھائی حاجی صاحب ہیں، ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جی کیا ہو گیا؟ ریاکاری آ گئی۔ اگر اس نظریے سے اپنے اس حج کا تذکرہ روزانہ لوگوں سے کرتا ہے تو ریاکاری ہے، تاکہ لوگ کہیں کہ جناب یہ حج کرنے والا ہے، تاکہ لوگ کہیں کہ جناب یہ نمازی ہے، لوگ کہیں کہ یہ خرچ کرنے والا ہے۔ لیکن روزہ وہ مقدس عبادت ہے جس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں۔ یہ تو باطنی عبادت ہے، یہ تو اندر کی عبادت ہے۔ کھانا اور پینا اس سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے، اور جاہل سے جاہل اور ان پڑھ سے ان پڑھ بھی جانتا ہے کہ اگر کھا لیا اور پی لیا تو روزہ ختم ہی ہو جائے گا، تو ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو اس میں کوئی ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کا بدلہ اور اس کی جزا دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب بدلہ دے گا تو پھر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا، وہ پھر تھوڑا نہیں دے گا، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحیم ذات ہے، وہ اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا۔ اس کی شان کتنی، اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسے بدلے دے گا کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، جو کسی کان نے نہیں سنے، جو کسی دل اور دماغ پر نہیں گزرے، اتنے بڑے بدلے وہ اللہ پاک دے گا۔ کس کو؟ روزے دار کو۔ اور یہ روزہ خود قیامت کے دن سفارش کرے گا، یا اللہ اس بندے کو میں نے صبح سے لے کر شام تک کھانے سے پینے سے خواہشات سے روکے رکھا، آنکھوں پر پابندی لگائی، کانوں پر پابندی لگائی، زبان پر پابندی لگائی، اے اللہ میری وجہ سے اس نے سب کچھ چھوڑا ہے، اے اللہ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، ضرور ضرور قبول ہوگی۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اور آپ اپنے روزے کو سفارش کے قابل چھوڑیں، اپنے روزے کو سفارش کے قابل بنائیں۔ اگر روزہ رکھ کر زبان غلط ہو گئی، روزہ رکھ کر آنکھ نے غلط دیکھا، روزہ رکھ کر کان نے غلط سنا، روزہ رکھ کر دل و دماغ نے غلط سوچا سمجھا، تو سمجھو کہ پھر روزہ سفارش کا اہل نہیں رہا، اب یہ روزہ سفارش نہیں کر سکتا، اب اس کے اندر سے سفارش کی اہلیت ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم غم نہ کرو، یہ تمہارے اوپر نہیں ہے، تم سے پہلوں پر بھی تھے۔ اور کیوں یہ اللہ فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون،
وجہ بتائی ہے، اس لیے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ تمام کے تمام عبادات کا خلاصہ اور لب لباب اللہ کا ڈر ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر نہیں پڑھوں گا اللہ سزا دے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، کیوں؟ اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے۔ کوئی آدمی حج کرتا ہے، کیوں؟ اللہ پاک کے خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کیوں ادا کرتا ہے؟ اگر نہیں ادا کرے گا سمجھتا ہے کہ گناہگار ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، اللہ سزا دے گا۔ تو سب عبادات کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی۔ تو یہ تقوی کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ روزے کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ تو جس کا روزہ جتنا مضبوط ہے اور جس کا روزہ جس قدر مضبوط ہوا، اسی قدر اس کی باقی عبادات بھی مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ تمام عبادات کی مضبوطی کا دار و مدار روزے پر ہے، اس لیے اپنے روزے کو اچھا کرو۔ تو اس لیے پورے سال میں 29 یا 30 دن اس کی مشق کرائی گئی ہے، حلال چھوڑایا گیا ہے۔ حرام سے بچنے کے لیے حلال چھوڑ کر مشق کرائی گئی ہے کہ دوپہر کو اگر تم بغیر کسی عذر کے کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، تو اب یہ تمہارے لیے حرام ہے، حالانکہ حلال مال سے کمایا ہوا ہے، حالانکہ صاف ستھرا پانی ہے، پاکیزہ ہے، لیکن حکم ہے کہ اب تمہارے لیے پانی پینا حرام ہے، اب تمہارے لیے کھانا کھانا حرام ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ نے حلال چیز کو چھوڑا ہے اور یہ حلال کا کھانا استعمال کرنا تمہارے لیے حرام ہے، اسی طرح سے رمضان کے بعد باقی چیزیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ سود کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ جس رب نے دوپہر کو رمضان میں کھانا تمہارے لیے حرام قرار دیا، اسی اللہ نے سود بھی تمہارے لیے حرام قرار دیا، اسی اللہ نے خیانت بھی تمہارے لیے حرام قرار دی، اسی اللہ نے جھوٹ اور غیبت کو بھی حرام قرار دیا، اور اسی مالک اور خالق نے چغل خوری کو بھی حرام قرار دیا۔ یہ ایسے بدترین گناہ ہیں، ایسے بدترین گناہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کی بات آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتیں آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو عورتوں کو بلایا اور آپ علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا اور ارشاد فرمایا اس پیالے میں قے کرو۔ انہوں نے پیالے میں قے کی۔ جب پیالے میں قے کی تو پیالے کے اندر سے معدے سے کیا نکلا؟ گوشت کے لوتھڑے، بوٹیاں، ٹکڑے۔ وہ حیران ہو گئی، اللہ کے رسول، ہم نے تو نہیں گوشت کھایا سحری میں، نہ ہم نے گزشتہ کل کھایا، ہم نے تو سحری میں گوشت کھایا ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے، غیبت۔ تو یہ بدترین گناہ ہے روزے کی حالت میں۔ اندر سمجھو کہ اس کا روزہ برباد ہو گیا اور پیٹ کے اندر گویا کہ وہ حرام ڈال رہا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے جو غیبت کر رہا ہے۔ تو اس لعنت سے، اس بدترین جرم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اسی بچنے کے لیے رمضان سے مشق کرائی جاتی ہے۔ پھر کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اور جانتے ہو اللہ پاک کے ڈر اور اللہ کے خوف کے فائدے کیا ہیں؟ دنیاوی فائدے، اخروی فائدے تو ہیں ہی ہیں، دنیاوی بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ ذکر فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال اللہ پاک تقوی داروں کے قبول کرتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، ان کا عمل اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ پہلا فائدہ کہ ان کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ پاک کی مدد تقوی داروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ واللہ یحب المتقین، اللہ پاک محبوب بنا لیتا ہے، پسندیدہ بنا لیتا ہے کس کو؟ تقوی اختیار کرنے والے کو۔ اور نمبر 4، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو آدمی ڈر اور خوف اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کو تنگی سے نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور نمبر 5، اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ کس پر ملتا ہے؟ یہ تقوی پر۔ یہ رزق کی فراوانی کس پر ہے؟ یہ اللہ پاک کے خوف پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور فرمایا
جو آدمی اللہ کا ڈر اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ مشکل سے مشکل معاملات آسان ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کا خوف جب پیدا کرتا ہے، اور اس اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کو قبول کرتے۔ وہ بخاری شریف میں ایک قصہ ہے کہ 3 افراد تھے اور وہ ایک سفر میں تھے اور راستے میں بارش نے آ لیا تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، اور جیسے ہی غار میں پہنچے تو اوپر سے ایک بھاری چٹان اور پتھر آ کے غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، نکلنا مشکل ہو گیا۔ اب ہر ایک نے اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں تقوی دار کے عمل کو اللہ پاک قبول کر کے اس کے بدلے میں اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ایک نے کہا یا اللہ، وہ وقت تھا کہ مجھے ایک عورت حسن و جمال والی نے گناہ کی طرف دعوت دی، اور جب میں گناہ کرنے پر قادر ہو گیا تو فوری میرے دل میں تیرا خیال آ گیا، اے اللہ تیرے خیال سے اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں گناہ سے بچ گیا۔ اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند اور مقبول ہے تو اے اللہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوڑا دے۔ چنانچہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا تھوڑی سی وہ چٹان نیچے ہوئی، آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میں ایک مرتبہ اپنی بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، دیر ہو گئی، واپس جب میں پہنچا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، اور میں نے دودھ کے پیالے لیے اور ماں باپ کے سرہانے پر کھڑا ہو گیا، اور میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا کہ ان کی نیت خراب ہو، ان کی آرام خراب ہو جائے، نیند خراب ہو جائے، تو اس لیے میں کھڑا رہا اور ساری رات کھڑا رہا، ساری رات یہ دودھ کے پیالے میں لے کر کھڑا رہا، صرف اس لیے اے اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس تنہائی میں، اس تاریکی میں، اس اندھیری میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ تو ہی دیکھ رہا تھا۔ اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے، مقبول ہے، تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چٹان اور ذرا نیچے ہو گئی لیکن ابھی بھی نکلنے کا راستہ نہ بنا۔ اور تیسرے نے یہ کہا کہ یا اللہ میرے پاس ایک شخص آیا تھا مزدوری کرنے کے لیے، اور جب شام کو اس کو میں نے مزدوری دی، اس نے مزدوری کو کم سمجھا اور وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو، اس کے مال کو تجارت میں لگایا اور اتنا بڑا کہ میرے پاس جانوروں کی کئی وادیاں ہو گئیں، اور کئی سالوں کے بعد وہ آیا تو وہ سارے کے سارے جانور، سارا مال میں نے اس کو دے دیا، اور میں نے کہا یہ تیری مزدوری سے جو کچھ حاصل ہوا تھا یہ سارا لے جاؤ۔ اللہ یہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس پریشانی سے نجات دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ چٹان مکمل طور پر وہاں سے ہٹ گئی اور تینوں کے تینوں باہر آ گئے۔ تو تقوی داروں کے عمل کو اللہ قبول کیا کرتا ہے، اور ان اعمال کی برکت سے اللہ مصیبتوں سے نجات دلایا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اور ڈرتے ڈرتے اس طرح سے اللہ کے سامنے اپنے عمل کو پیش کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مشکل کو آسان کرتا ہے، اللہ پاک اس کو تنگی سے نکالتا ہے۔ مالی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی ناحق مقدمہ اس پر آ گیا ہے، تنگی میں مبتلا ہے، کوئی اور محلے میں اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ تنگی میں مبتلا ہے، اللہ پاک اس کو تنگی سے نکالے گا تقوی کی بنیاد پر۔ اور یہ تقوی کہاں سے آئے گا؟ یہ روزے کے ذریعے سے۔ اس لیے حکم دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اب سوال یہ آیا کہ یا اللہ تیرا ڈر تو پورے سال مطلوب ہے، ہر آن ہر گھڑی تیرا ڈر دل میں موجود رہے، تو پھر کیا ہر وقت روزہ رہے گا؟ کہا نہیں، ایام معدودات، صرف چند گنے چنے دن بس، ایام معدودات، چند دن بس۔ اور تمہیں تمہارے نبی نے بھی روزہ رکھ کر دکھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا۔ 5 رمضان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 29 کے آئے، اور 4 رمضان نبی اسلام کے زمانے میں 30 کے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے روزے رکھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستمبر کے مہینے میں، اگست کے مہینے میں، جولائی اور جون کے مہینے میں روزے رکھے، اور وہ سب کے سب روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرمی کے زمانے کے روزے تھے۔
آخری رمضان جو آپ علیہ السلام کا تھا وہ جون کے مہینے کا تھا، اس کے بعد آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ امت کو سبق دیا ہے اور سمجھایا ہے کہ اتنا اہم کام ہے جو نبی تقوی سے بھرا پڑا ہے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ میں متقی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کا حکم، اور صرف رمضان کے نہیں، آپ علیہ السلام کے روزے کا تو عجیب حال تھا۔ یہ رمضان کے 29-30 تو تھے ہی تھے، مزید شوال کے 6 روزے، مزید ہر مہینے کے ایام 20 کے 13ویں 14ویں 15 کے 3 روزے الگ، ہر ہفتے میں جمعرات اور پیر کا روزہ الگ، اور پھر جس دن گھر میں آتے اور پوچھتے کوئی شے کھانے کی ہے، پتہ چلتا کہ ہے تو کھا لیتے، نہیں تو کہتے میرا روزہ ہے۔ آدھی زندگی تو روزے سے ہی گزر گئی۔ یوں سمجھو کہ ہر مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 12-13 دن روزہ ہوتا ہی تھا، ہر مہینے میں۔ اور یہ اس لیے کر کے دکھایا تاکہ امت کو سبق ملے کہ اس عمل کو کرنے میں تمہیں آسانی پیدا ہو۔ پھر جب مشقت آئے، تکلیف آئے، گھبراہٹ آئے، گرمی ہو، پیاس کی شدت ہو، تو اس کو برداشت کرو اللہ پاک کی رضا کے لیے، اور یہ سمجھو کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ جس آدمی کو شام کو مزدوری ملنے کا یقین ہو اور بڑی بھاری رقم اسے ملنے والی ہو، وہ دن کی پیاس اور تکلیف اور بھوک کو برداشت کرے گا۔ کوئی آدمی کسی سے کہتا ہے تم بھائی دھوپ میں کام کرو، لیکن یہ شرط ہے دن کو کھانے کو نہیں ملے گا، پینے کو بھی نہیں ملے گا، شام کو مزدوری تجھے بڑی بھاری دی جائے گی، خوشی خوشی کام کرے گا، بڑی بھاری مزدوری ملنے والی ہے، عام جگہوں سے 10 گنا زیادہ مزدوری ملنے والی ہے، کہے گا کیا بات ہے بھائی مشقت برداشت کر لوں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کی جانب سے بھی بے انتہا اجر ملنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عید والا جب دن آتا ہے تو پھر اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ بھائی جب کوئی مزدور مزدوری کر لے اور وہ اچھی مزدوری کرے اور اس نے اچھی محنت کی ہو تو بتاؤ اسے کیا اجر دینا چاہیے، اسے کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے، اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اچھا تم گواہ رہو میں نے ان سب روزے داروں کی بخشش کر دی اور ان سب کو میں نے آج جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اس آواز کو سنتی ہے، اور فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں جاؤ بھائی مزے کرو، آج تمہارے گناہ معاف ہو گئے، آج تم سے تمہارا رب راضی ہو گیا، آج تم سے تمہارا اللہ راضی ہو گیا، آج جہنم سے تمہیں خلاصی مل گئی، آج جنت میں تمہارا داخلہ ہو گیا۔ تو اس لیے روزوں کو آداب کے ساتھ اور مستحبات کے ساتھ اور پابندیوں کے ساتھ، آنکھوں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، دل و دماغ کا بھی روزہ، ہر عضو کو گناہ سے بچا کر روزہ گزارو، پھر آپ خود دیکھو گے کہ رمضان میں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی، خود اندر سے دل بولے گا، خود اندر سے دل سے اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی محبت، آخرت کا خوف، جنت کا شوق خود دل میں پیدا ہوگا۔ یہ روزے کی برکتیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔